السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو وہ بہترین کہانی سنانے جا رہا ہوں کہ جس میں بہت اہم سبق زندگی کے بارے میں دیے گئے ہیں۔ انسان اس دنیا میں کب کامیاب ہوتا ہے؟ ایک بہت اہم کویسچن ہے کہ کامیاب لوگ کیوں کامیاب ہے اور ناکام لوگ کیوں ناکام ہے۔ کامیاب لوگ کوئی الگ دنیا کے لوگ تو نہیں ہوتے اور ناکام لوگ بھی کوئی الگ دنیا کے نہیں ہوتے۔ پھر کیوں؟ اس کہانی میں ایک ظالم بادشاہ اور ایک بزرگ کی کہانی ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کون سی عبادت سب سے اچھی ہے۔ کہا تمہارے لیے دن کی نیند، تاکہ دنیا تیرے ظلم سے کچھ دیر کے لیے تو بچی رہے۔ اس کہانی میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دن کی نیند، پوری دنیا میں لوگ اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی نسل کو یہ سبق سکھاتے ہیں کہ دن کو کمایا کرو اور رات کو اپنی نیند پوری کرو، لیکن اس کہانی میں اس بزرگ، اس پارسا انسان نے ظالم بادشاہ کو یہ نصیحت کی کہ تم دن کو سویا کرے۔ دنیا میں ہمیشہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں یا جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ جب بھی کسی کو مشورہ دیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مشورہ دینے والا مشورہ لینے والے کے بارے میں مکمل آگاہی رکھتا ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو اس کا فائنینشیل سٹیٹس کے بارے میں پتہ ہو اور سوشل سٹیٹس کے بارے میں پتہ ہو، ساتھ ساتھ اس کے جو نفسیاتی نکات ہے اس کے بارے میں پتہ ہو کہ اب ایک غریب بندے کو اگر وہ دنیا فتح کرنے کے لیے بول دے یا اس کو کہہ دے کہ ہاں تم کر سکتے تو کیا ہوگا؟ وہ نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح ایک اور کہانی بھی ہے کہ ایک منٹور تھے یا ایک پیر صاحب تھے، تو اس کے 2 فالوورز تھے جو ایک ہی ٹائم پہ دونوں نے مشورہ مانگے ایک ہی چیز کے بارے میں۔ تو چونکہ پیر صاحب کو یا اس منٹور کو یا اس ایکسپرٹ کو یا اس پارسا انسان کو ان دونوں کے حالات، فائنینشیل سٹیٹس، منٹل لیول، یہ سارا پتہ تھا، تو اس نے ایک کو تو کہا کہ تم اس کو کرو اور خوب دل لگا کے کرو، اور دوسرے نے جب کہا کہ میں بھی اس کو کروں تو اس کو منع کر دیا۔ اسی طرح ایک کہانی یہ ہے کہ رابرٹ کیوساکی جو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کمپنی کا مالک ہے اور جو ایجوکیشن کو اسپیشلی فائنینشیل ایجوکیشن اور فائنینشیل انٹیلیجنس کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، اس کی کتاب سے یہ کہانی بہت بہترین ہے جو ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پورے امریکہ میں، یورپ میں، ہر سکول میں ایک سائیکالوجسٹ یا ایک کیریئر کونسلر رکھا ہوتا ہے جو وہ سارے بچوں کو مانیٹر کرتا ہے اور میٹرک کے امتحان کے بعد ان سے کچھ کویسچن کر کے ایک کارڈ دے دیتے ہیں جس پہ اس کے لیے فیوچر پلاننگ لکھی ہوتی ہے۔ تو رابرٹ کیوساکی کہتا ہے کہ مجھ سے جو کیریئر کونسلر تھا اس نے پوچھا کہ تمہارے دل میں کیا ہے کہ تم کیا کرنا پسند کرو گے؟ تو کہہ رہا میں نے اس کو بتایا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میں ایک بہت خوبصورت جزیرے میں جاؤں اور وہاں پہ میں خوبصورت جزیرے میں کچھ ٹائم گزاروں، جہاں پہ حسین لوگ ہو وہاں میں ٹائم گزاروں۔ تو کہہ رہا اس نے مجھے میٹرک کے امتحان کے بعد ایک کارڈ دے دیا جس پہ لکھا ہوتا ہے میرین اکیڈمی۔ تو کہہ رہا میں اس کونسلر کے کہنے پر میرین اکیڈمی چلا گیا اور وہاں سے پائلٹ بنا، اور واقعی پھر جب میں ایک بہت خوبصورت جزیرے پر جا کے 8-10 سال بعد یعنی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر جہاز پہ جانے کے بعد جب مجھے کافی عرصے بعد وہاں پہنچ جانے کا موقع ملا
تو میں وہاں جا کے حیران ہوا کہ اس کیریئر کونسلر نے میری کتنی اچھی کونسلنگ کی تھی۔ اس کہانی میں بھی یہ ہے، واپس آتے ہیں کہانی کی طرف، کہ جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کا اس طرح کہ اگر وہ ظلم زیادہ کرے اور اس کے عوام اڑ جائے تو اس کو مار دیں گے، بادشاہت تباہ ہو جائے گی، ملک ویران ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس دنیا میں بچا رہے تو اگلی جہان میں پوری زندگی اس کی خراب ہوگی، کیونکہ اللہ پاک کو تو جواب دینا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بزرگ نے یہ شعر بھی پڑھا کہ ایک ظالم کو میں نے دوپہر کے وقت سویا دیکھ اور کہا کہ یہ فتنہ ہے، سویا رہے تو بہتر ہے۔ جس شخص کی نیند بیداری سے اچھی ہو، ایسا بدگوہر مر جائے تو بہتر ہے۔ الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، جس شخص کی نیند بیداری سے اچھی ہو، ایسا بدگوہر مر جائے تو بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں بہت بہترین باتیں کی گئی ہے، جو ماضی اور حال اور مستقبل کا سارا احاطہ کیا گیا ہے، اور اس میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو کس ڈائریکشن میں لے جائیں۔ کسی مینٹور کو پکڑ لے۔ آپ علامہ اقبال کو دیکھ لیں، جب علامہ اقبال نے شاعری چھوڑ دی تو اس کے استاد نے اس کو دوبارہ شاعری پہ لگا دیا کہ نہیں، یہ نہیں چھوڑنا، اس سے آپ کو اور آپ کے قوم کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو جن لوگوں نے بھی کسی اچھے مینٹور کو یا کسی پارسا بندے کو یا کسی پیر کو پکڑا ہے، اور وہ واقعی پیر ہو، دنیا اور آخرت یعنی دین اور دنیا دونوں کا علم اس کے پاس ہو، تو وہ اس کے شاگرد یا اس مینٹور کے فالوور ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔